جو مسلم पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, बट 72 वर्जिन, 72 हुरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हुरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हुरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब उन हूरों का तस्करा किया जाता है ना, तो कहते हैं 72 वर्जिन, खालिस वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल हैं, उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी है, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई, मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? वो सोचेगा कि यार, मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने, तो वो सीधे पकोड़े लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाजरीन से भी कहूंगा, ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया, और इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा सा अटक गई है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद हैं। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की, ठीक है। ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें हैं। और जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई, जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का यह होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना
یہ ضروری تھا چونکہ انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ نے فیملی کا بھی ذکر کر دیا, لیکن 72 حوروں کا کیا مطلب ہے؟ ایک حور کافی تھی, ایک مرد ایک عورت. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی جینڈر ایکوالٹی نہیں مانتے, جنت میں تو کیا مانیں گے؟ ہم جینڈر جسٹس میں بلیو رکھتے ہیں, جینڈر ایکوالٹی میں بلیو نہیں رکھتے. یہ جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی ایک عورت ایک حور ہونی چاہیے تھی ایک جنتی کے لیے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جینڈر ایکوالٹی کے نام سے مرے جا رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر جینڈر ایکوالٹی اتنی ہی اہم ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا مرد کبھی پریگننٹ ہوتا ہے؟ تو آپ جو کام عورت کرتی ہے وہ مرد کر لے, اگر جینڈر ایکوالٹی کا اتنا ہی شوق ہے. فطرت کے خلاف ہے یہ چیز, آپ فطرت سے جنگ نہیں لڑ سکتے, فطرت کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم تو جینڈر ایکوالٹی میں بلیو کرتے ہی نہیں, ہم جینڈر جسٹس میں بلیو کرتے ہیں. اور یہ جسٹس کے بالکل عین مطابق ہے کہ ایک انسان کو ملٹیپل وائفز ملیں. دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے, اگر دنیا میں 4 رکھ سکتا ہے تو وہاں 400 رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ یہ جینڈر جسٹس کے مطابق ہے. کیسے مطابق ہے اس کو سن لیجیے آپ, اور اس کے بعد پھر میں ریپ اپ کرتا ہوں. ہمارے جو مقصود بھائی ہیں لگتا ہے ان کا کنیکشن کچھ ویک ہے. دیکھیے, جب انسان جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ نہ تو وہاں اس کو کبھی موت آنی ہے, نہ اس کو کبھی کوئی بیماری آنی ہے, کوئی بیماری اس کو نہیں ہوگی. اب بیماری کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, اور اس کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں, مثلا کینسر ہے, کسی کو کچھ ہے, یہ بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں جنت میں نہیں آتی. اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماری کا مطلب جو دل کی بیماریاں ہیں جس کا تعلق روح سے ہے, وہ بھی جنت میں نہیں ہونی. روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ مثلا کسی کو جلن ہے, کسی سے حسد ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں, یہ بھی نہیں ہوں گی. اب آپ ایک بات بتائیے کہ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں مثلا ہیں تو ان دونوں میں آپس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کو برا سمجھے گی؟ یعنی ایک آدمی یا کوئی بھی مذہب 2 بیویوں کو ایک وقت میں کیوں برا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو عورت کے اوپر بڑا ظلم ہے. وہ اس لیے ظلم ہے کہ ایک عورت کبھی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب 2 بیویاں ایک مرد کی ہوں تو دونوں ایک دوسرے سے جلیں گی, دونوں میں ایک دوسرے سے حسد ہوگا, کمپٹیشن ہوگا, اور شوہر جو ہے وہ دونوں کا حق ادا نہیں کر پائے گا. تو بھائی جب جنت کے اندر مرض ہی نہیں ہونا, نہ تو جسمانی مرض ہونا نہ روحانی مرض ہوگا, اور روحانی مرض کے اندر جلن بھی اور حسد بھی ہے, تو نہ کوئی آدمی کو کسی سے جلن ہوگی نہ کسی سے حسد ہوگا. تو وہ جو 70 بیویاں کسی انسان کو ملیں گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہیں رکھیں گی, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھیں گی. تو پھر جو جینڈر جسٹس ہے اس کا کوئی سوال وہاں پر کبھی ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ایک سوال لاسٹ رہ جاتا ہے جو مقصود بھائی نے کیا نہیں لیکن میں جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ بھئی مرد ہی کو حوریں ملیں گی اور عورت کے لیے کیا پیکیج ہے؟ مردوں کے لیے تو پیکیج بتا دیا آپ نے, عورت کے لیے کیا پیکیج ہے؟ میں نے جو جواب دیا تھا شروع میں وہ یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی جو تشریح کی ہے وہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کی ہے. ایک پاک باز پاکیزہ عورت سے یہ سوال کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں وہ یہ پوچھے کہ بھئی میرے کتنے ہسبینڈ ہونے چاہیے. ہاں, مرد تو یہ سوال کر سکتا ہے کہ کتنی بیویاں ہوں گی, یہ اس کے نیچر میں ہے, لیکن ایک پاکیزہ عورت کے اندر یہ سوال کبھی بھی جنم نہیں لے سکتا کہ وہ پوچھے کہ میرے کتنے ہسبینڈ ہوں گے. میں تو جب جنت میں جاؤں گی کہ جب میرے 72 ہسبینڈ ہوں. اگر کوئی عورت ایسا سوال کرتی ہے تو یاد رکھیے وہ پاک باز نہیں ہے, اور پاک باز عورت کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں جنت میں جب جاؤں گی جب مجھے 72 ہسبینڈ ملیں گے, تو بھائی تمہیں آنے کو کون کہہ رہا ہے؟ تم باہر ہی رہو. اندر تو وہ جائے گا جو پاک باز ہوگا, اور پاک باز عورت سے یہ سوال کبھی نہیں متوقع ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو چاہے گی اس کو ملے گا, مرد جو چاہے گا اس کو ملے گا, عورت جو چاہے گی اس کو ملے گی, یہ اصول دے دیا. لیکن اس کی جو تشریح کی ہے, اس کے جو انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کیا ہے, مرد کی فطرت کو اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر. اب ہمارے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک حوروں کا جو تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو 72 ورجن باقرہ عورتوں کی وجہ سے سارے کام کرتے ہیں, یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے, ایکیوزیشن ہے, جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بندے کو, نیک بندے کو بیویاں ملیں گی, پاک باز بیویاں ملیں گی, ٹھیک ہے, حیادار بیویاں ملیں گی. ہمارے لیے ایک عورت کا پاک باز ہونا, حیادار ہونا اہم ہے, اور یہ اہم نہیں ہے کہ وہ ورجین ہے یا نہیں ہے.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی پاک بازی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ کسی مرد نے، کسی جن نے یا کسی انسان نے اس کو کبھی چھوا نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ورجنٹی کسی کی اہم نہیں ہے بلکہ پاک بازی اہم ہے. بالکل ایسے ہی پاک بازی اہم ہے جیسا کہ رام جی کے لیے سیتا جی کی پاک بازی اہم تھی، ان کا پاک دامن ہونا اہم تھا. کیا سیتا جی اگنی پریکشا سے نہیں گزری؟ کیوں اگنی پریکشا سے گزری؟ اس لیے گزری کہ انہیں اپنا پاک دامن ہونا ثابت کرنا تھا. تو رام جی کے لیے تو ایک عورت کا، ان کی اپنی بیوی کا پاک دامن ہونا اہم ہو، اس لیے ان کی بیوی کو اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا. اور مسلمانوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، جنت میں جو بیویاں ان کو مل رہی ہیں ان کا پاک دامن اور پاک باز ہونا اہم نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عجیب لاجک ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں ایک تو 72 کا تذکرہ کہیں نہیں کہ 72 حوریں ملیں گی. ہاں حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک شہید کو 72 بیویاں ملیں گی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم جینڈر ایکوالٹی میں دنیا میں بلیو نہیں کرتے تو آخرت میں تو کیا کریں گے؟ ہم جینڈر جسٹس میں بلیو کرتے ہیں. اور جینڈر جسٹس وہاں سوال ہوتا ہے جینڈر جسٹس کا کہ جب دو عورتوں میں آپس میں کمپٹیشن ہو جائے، دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جلنے لگیں، ایک دوسرے سے کٹنے لگیں، ایک دوسرے سے حسد ہو. جب جنت میں نہ جلن نہ حسد تو جینڈر جسٹس کا کوئی سوال ہوگا ہی نہیں. ایک عورت کی نہیں، 72 نہیں، 72,000 بیویاں ہوں تب بھی جینڈر جسٹس کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں اور اس اعتبار سے انسان کو وہ نعمتیں ملیں گی. یہ اس سوال کا جواب تھا اور امید ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی کہ جو حق سننے اور سمجھنے کا جگر رکھتے ہیں وہ اس سوال کو غور سے سنیں گے، اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مذاق اڑانا، چونکہ وہ مذاق مسلمان کا نہیں اڑا رہے ہیں، وہ مذاق کسی مذہب کا نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ وہ مذاق اپنا اڑا رہے ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جاہل ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اگنورنٹ ہیں اور ایروگنٹ ہیں. تو اس اگنورنس اور ایروگنس سے نکلیے اور سامنے والے کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائیے، چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے جذبات کو پھر دوسرے ٹھیس پہنچائیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. حالانکہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارا مذہب اس چیز میں بلیو نہیں کرتا.